بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی شدہ جوڑے 5-5 سال تک اولاد کا نہ ہونا بہت افسوسناک بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 1 سال کے اندر اگر 1 سال تک آپ کا حمل نہیں ٹھہرتا تو آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، طبیب سے رجوع کرنا ہے۔ یہ وقت گزر گیا، چونکہ آج کل شادیاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں اور پھر آپ انتظار بھی کریں گے، پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا جس میں ایویلیوشن کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، نہ عورت کے اندر بانجھپن بھی جلدی آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ رسک بالکل نہیں لینا۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ مرد اور عورتیں اولاد پیدا کرنے سے کیوں قاصر ہیں۔ آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ مرد میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے یا عورت میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے زندگی کے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی خوراک کا کثرت سے استعمال کرنے سے، ان کی بے احتیاطیوں سے اور بدپریزیوں سے آپ کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اور آج آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اولاد کا نہ ہونا، بانجھپن، انفرٹیلٹی، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بن چکا ہے، اور آپ یقین کیجئے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور یہ جو صرف عورت کو بلیم دیا جاتا ہے کہ اس کی قصوروار صرف عورت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ 100% میں سے 80% میں 50% مرد اور 50% عورتیں برابر کی اس میں جو ہے نا اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر وجوہات ہوتی ہیں تو اولاد نہیں ہوتی، اور 20% وہ ایشوز ہوتے ہیں جو جینیٹکلی ایشوز ہوتے ہیں، جو خاندانی طور پہ ہوتے ہیں، جو جس کے اندر ہارمونز نہیں بن پا رہے ہوتے ہیں، یا خاندانی طور پہ کوئی موروثیت کی وجہ سے جن میں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ وہ معاملات ہیں جن میں میڈیکل سائنس، طب بالکل لاعلاج معاملہ ہے، اس میں ہمارے بھی ہاتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ان 80% جن کے اندر مرد اور دونوں برابر کے شریک ہیں، خدا را صرف عورت کو اس کا مجرم نہ قرار دیا جائے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ شادی کے 6 ماہ 8 ماہ بعد اگر اولاد نہیں ہو رہی اپنے ٹیسٹ کروائے۔ وہ کون سے ٹیسٹ مرد کے لیے ضروری ہیں یا وہ کون سے ٹیسٹ عورتوں کے لیے ضروری ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے مرد نے سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے، 6 ماہ 8 ماہ اولاد نہیں ہوتی، آپ 4 دن کے گیپ سے، اس 4 دن میں نہ نائٹ فال ہوا ہو مرد کو، نہ مباشرت کی ہو، یا نہ ان کو کوئی ایسا اور فریضہ انہوں نے ادا کیا ہو جس سے ان کا انزال ہوا ہو، 4 دن کا گیپ سے آپ نے ٹیسٹ کروا لینا ہے، جس کو سیمنز انالیسس کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات قیمتی بتاؤں، یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل جو ہے نا مسائل بنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ٹیسٹ جا کے کلیکشن سینٹر پہ دے آتے ہیں، اور اگر آپ کی سیمنز انالیسس کو لیب تک لے جانے میں وہ کلیکشن سینٹر والا غفلت کر لے، آدھے گھنٹے سے لیٹ ہو جائے، تو رپورٹ آپ کی ویسے بھی خراب آئے گی۔ ہمارے مطلب کے اندر یہ بڑا تجربہ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے ہی کیا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتے ہیں اور علاج کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ جو ٹیسٹ آپ نے پرفارم کروانا ہے وہ لیب میں جانا ہے، کلیکشن سینٹر میں نہیں جانا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ٹیسٹ کروانا ہے، عورت جو ہے صرف اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائے گی پیلوک کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا عورت کا، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اناٹمیکلی طور پہ اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں واقعہ وجائنا کے اندر، یا اس عورت کے جو اووریز ہیں یا یوٹرس کے اندر کوئی اور ایسی کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں تو نہیں موجود۔ تو وہ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو اس کے اندر پتہ لگے گا کہ پیکاز یا کوئی PCOS کے ایشوز ہیں، فیبرائڈز ہیں، یہ تمام چیزیں، یا اس کا یوٹرس بلکی ہے فیمیل کا، تو اس صورت میں بھی وہ اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہوگی۔ یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے۔ جب یہ دونوں ٹیسٹ آپ کے ہو جاتے ہیں، مرد میں اگر نقص پایا جاتا ہے تو وہ یقیناً اپنے معالج سے رابطہ کر کے اپنی ادویات کو استعمال کریں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ بڑا جدید دور ہے، ہر بندہ ویجیلنٹ ہے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کون سی کمزوریاں ہیں، کون سی کمی ہے، لیکن اس میں بالکل بھی شرم نہیں کھانی ہے۔ آپ نے اپنا جو بھی ایشو ہے اپنے متعلقہ معالج سے رابطہ کرنا ہے۔ میں یہ بات اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر فرض کریں 40% سے نیچے آپ کی رپورٹ ہے تو آپ کو ہر صورت میں ادویات کھانی ہے، یا آپ کا لائف سٹائل کے اندر، مرد کی میں بات کر رہا ہوں، نکوٹین، کیفین، کوئی نشہ ہے، کوئی شراب پیتے ہیں، کوئی سگریٹ پیتے ہیں، تو اس کو آپ حتی الامکان چھوڑ دیں۔
یہ مین وجہ ہے آپ کی اولاد کے جراثیم کو کم کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی رپورٹ کے اندر اولیگوسپرمیا کے ایشوز آتے ہیں، ایزوسپرمیا کے ایشوز آتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ پورے وجود کی ایک پی ایچ ہوتی ہے، اور اسی طرح اسپیسیفکلی آرگن کی پی ایچ ہوتی ہے، اور پھر وہ رطوبات جو اللہ نے پیدا کی ہیں جیسے خون ہے، منی ہے، بلغم ہے، ان کی اپنی پی ایچ ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو سیمنز ہے اس کی پی ایچ کو الکلائن اور ایسیڈک کے درمیان میں ہونا، 7.4 پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایسیڈک لیول زیادہ ہے، اس صورت میں آپ کے اندر پس سیل بننے کا خدشہ ہے، ایپیتھیریل سیل بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ خیر ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم انشاءاللہ زیادہ توجہ اس کے حل کی طرف رکھیں گے۔ دوسرا، خاتون کے لیے بھی اگر کوئی ایسا نقص آ گیا ہے تو وہ لیڈی ڈاکٹر اور گائناکالوجسٹ سے یا طبیبہ سے یا کسی مستند طبیب سے رابطہ کر کے اپنی جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریکٹیفائی کرا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، عورت کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کا سٹریس لیول ہے۔ جب شادی ہوتی ہے 2-3 ماہ تک، 4 ماہ 6 ماہ تک اولاد نہیں ہوتی، تو عورت کو صرف اس کے سسرال والے ہی نہیں بلکہ اس کی سہیلیاں، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے ہمسائے، اس کے ایون میکے والے بھی اس کو پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور پوچھنے کا انداز مثبت نہیں ہوتا، منفی ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے 1 1.5 سال 2 سال 3 سال بعد جا کے عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، انزائٹی میں چلی جاتی ہے، اور وہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے تاکہ میں لوگوں کے ان تانوں سے بچ سکوں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے اپنے مرض کو قبول کرنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ اس میں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یاد رکھیے گا جب عورت سٹریس لیتی ہے تو اللہ پاک ہمارے برین سے کچھ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے جن کو ہم کارٹیسول کہتے ہیں۔ کارٹیسول وہ ہارمون ہے جو آپ کی باڈی میں امیونٹی کو انہانس کرتے ہیں، لیکن جب سٹریس کی حالت میں یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے مزاج کے برخلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ آپ کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور وہاں آپ کے اندر کا مدافعاتی نظام بھی، آپ کے اندر کا چوکیداروں والا نظام بھی آپ کے خلاف شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ دنیا کی کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ سب سے پہلے میں زور دیتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بچیوں سے کہ اس معاملے میں بالکل ٹینشن نہ لیں، چونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کسی کو میں بیٹے دیتا ہوں، کسی کو میں بیٹیاں دیتا ہوں، اور کسی کو میں اولاد نہ دے کے آزماتا ہوں۔ یہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ پاک جتنے جوڑے ہیں، ہماری دعا ہے پاکستان میں جتنے جوڑے ہیں جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، اور اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال کرے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اس عورت پہ بھی فخر کیا ہے جو زیادہ بچے جننے والی ہے، تو ہمارے لیے فخر بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج میں آپ کو انشاءاللہ یہ میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے اور یہ معاملات ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، خوراک کے اندر آپ کو جو سب سے اہم چیز ہے، اب دہی کا استعمال مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بادام اور کشمش مرد عورتوں دونوں کے لیے بہترین چیز ہیں۔ اس میں اولاد پیدا کرنے کے بھی بہت سے ایسی چیزیں جس سے انسان کے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سنگاڑوں کا استعمال اس موسم میں کریں، بہترین چیز ہے۔ ایک پھل چیکو ہے، یہ مرد کے لیے اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے بہترین چیز ہے۔ دیسی گھی کا استعمال اپنی خوراک میں زیادہ کیا جائے، اس سے بھی اولاد کے حوالے سے بہت بہتری ہوتی ہے۔ پانی کا انٹیک دونوں میاں بیوی زیادہ استعمال کریں۔ صبح کی رات کی نیند بہت ضروری ہے۔ رات کی نیند کا 8 گھنٹے لینا آپ کے ہارمونز کو نارملائز کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میل سے زیادہ فیمیل کے اندر اللہ پاک نے ہارمونل سسٹم رکھا ہے۔ ان ہارمونل سسٹم کو ریلیکس ہونے کے لیے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سبزیوں میں اللہ نے کسی پھل میں فاسفورس ہے، کسی میں کیلشیم ہے، کسی میں میگنیشیم ہے، کسی میں زنک ہے۔ یہ تمام چیزیں مختلف پھلوں میں، سبزیوں میں پائی جاتی ہیں۔ صرف آپ نے گوشت ہی نہیں کھانا، صرف آپ نے چکن ہی نہیں کھانا، بلکہ آپ نے ہر قسم کی سبزی کھانی ہے، دال کھانی ہے، تاکہ آپ کو باڈی کے اندر جتنی کیمیاوی کمی ہے اس کو پورا ہو سکے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 2 ایسی چیزیں ہیں جس کا بہت عمل دخل ہے اولاد کے حوالے سے۔ ایک کھجور مرد عورت دونوں کے لیے، اور دوسرا پستہ۔ یہ جو پستہ ہمارا ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، یہ بہترین چیز ہے اولاد کے حوالے سے۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک نسخہ شیئر کروں گا۔ 8 پاؤ سنگھاڑے لے لیں، خشک سنگھاڑے، 8 پاؤ مغز بنولا لے لیں، 8 پاؤ خراتین لے لیں، اور اسی طرح 1 چٹان شلنگی لے لیں،
اور 1 چھٹانگ تخم بھنگ لے لیں اور 1 چھٹانگ جیا پوتا. یہ تمام ادویات کو آپ پسوا کے، مرد کا یہ نسخہ بتا رہا ہوں، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے، 1 چھٹانگ ان تمام چیزوں کو پسوا کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ خالی پیٹ لے لیں. جس مرد کے جراثیم کم ہیں یا جس کے جراثیم بن ہی نہیں رہے، الحمدللہ 1 مہینہ استعمال سے اللہ کے حکم سے وہ اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال ہوگا اور اس کا جو فالٹ ہے وہ بھی دور ہوگا. اور خواتین کے لیے بھی ایک نسخہ میں دینا چاہتا ہوں. خواتین کے لیے صرف 3 چیزوں پہ مشتمل ایک نسخہ ہے جس کا وہ صفوف استعمال کریں گی. سب سے پہلے اس میں مکو دانا، مکو کے بیج، جس کا عرق مکو ہے جو اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے، سوزش کو بھی اتارتا ہے. 1 چھٹانگ عرق مکو لے لیں. اس کے بعد اس میں ہلدی آدھی چھٹانگ لے لیں. اور تیسری چیز اجوائن، 3 تولہ اجوائن لے لیں. ان تمام چیزوں کا صفوف بنا کے 1/4 چمچ صبح شام لیں. انشاءاللہ عورت کے اندر اگر اس کے رحم میں سوزش ہے، بلکہ یوٹرس ہے یا پی سی اوز کے ایشوز ہیں، اللہ کے حکم سے اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کے لیے یہ نسخے بنانا مشکل ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کریں. ہماری جو مستند ٹیم ہے، ہمارے جو بہترین لوگوں کا ایک پورا پینل ہے، وہ آپ کی خیرخواہی کے لیے بیٹھا ہے اور یہ دوائیاں آپ کی دہلیز تک ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے. مردوں میں جو جراثیم کی کمی کی مین وجہ، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ نشے آور چیزوں کا کثرت سے استعمال، جیسے کہ شراب نوشی، سگریٹ کا کثرت سے استعمال، تمباکو کا کثرت سے استعمال، یا کوئی بھی نشہ ایسا جس کے اندر نکوٹین کیفین کی ایکسیس ڈوز ہے، یہ نہایت خطرناک ہے. دوسرا، اکثر مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پورا دن 10 12 کپ چائے پیتے ہیں، خاص کر جو سیلز کے لوگ ہیں. ایکسیس چائے پینے سے بھی آپ کے اندر پس سیل بھی بڑھتے ہیں، انفیکشن بھی بڑھتی ہے. دوسری بڑی وجہ یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا. یورک ایسڈ جب آپ کا زیادہ ہے یا اس کی وجہ سے آپ کے گردوں کے اندر بھی کریٹینن یوریا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور گردوں میں جب ضعف آتا ہے اس صورت میں بھی آپ کی باڈی میں البومن کا اخراج ہوتا ہے، پروٹین کا اخراج ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ اولاد پیدا کرنے سے قاصر رہیں گے. اور چوتھے نمبر پہ لیک آف ایکسرسائز. ایکسرسائز کی کمی جو ہے مردوں کے لیے وہ بھی اولاد کے والے سے بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. جس میں جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں باڈی وارم اپ ہوتی ہے، انرجیٹک رہتے ہیں، اور آپ کے برین سے وہ پیچوٹری گلینڈ رطوبات سیکریٹ کرتی ہیں جو آپ کی اولاد کے لیے بڑی ضروری ہے. اور آخر میں مین چیز غذا کا جو عمل دخل ہے. غذا کے اندر مرغن چیزوں کا کثرت سے استعمال، اور بالخصوص لوگ دیکھیں مرغیوں کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ جنک فوڈ ہے، آپ کے یہ باربیکیوز ہے، اس میں مرغی ہی استعمال ہو رہی ہے، اور مرغی کو کچھ ایسی فیڈ دی جاتی ہے جو ہمارے اولاد پیدا کرنے والے جراثیم کو وہ ڈیڈ کرتی ہے. اور اسی طرح جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ بہت پیتے ہیں وہ بھی نہایت خطرناک ہے. اور بہت زیادہ تیز مرغن چیزوں کا کثرت سے استعمال بھی اولاد کے والے سے نہایت خطرناک ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ الکلائن بیس چیزوں کا استعمال کریں. مرد لبریکن چیزیں استعمال کریں، جیسے روغن بادام ہے، روغن زیتون ہے. سبزیوں میں ٹنڈے، کدو، توریاں، جو ہماری وہ سبزیاں جس میں روغنیات پائے جاتے ہیں. اور پھلوں میں تربوز، خربوزہ اور کھجور، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مردوں میں اولاد کے والے سے نہایت معاون ثابت ہوتی ہیں. اور سب سے اہم چیز، جن لوگوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، نوجوانوں نے، اور بے راہ روی میں جو پڑے ہیں، اور جنہوں نے حلال چیز کو چھوڑ کے حرام کی طرف راغب ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس مرض میں نقصان دہ چیز ہے کہ آپ کو اللہ نے نکاح کی شکل میں حلال طریقے سے عورت آپ کے لیے جائز قرار دی ہے. جو مرد غلط کاریوں میں پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں غلط کاریوں میں، تو ان سے بھی میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو ان گندگیوں سے، ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور اپنی بہنوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایگ کی کمی، ایگ کا چھوٹا بننا بھی اولاد نہ پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، باعث ہوتا ہے. تو ایگ کیوں ہوتے ہیں؟ ایگ سٹریس کی وجہ سے نہیں بن پاتے. ایگ بلکہ یوٹرس کی وجہ سے نہیں بن پاتے. ایگ ہارمونز آپ کی باڈی میں T4 T3 وہ ہارمونز ہیں جو اللہ پاک نے، اس سے بھی آپ کی ایگ کی جو ہے نا پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. اور چوتھا نمبر پہ آپ کی خوراک. ہماری خواتین آج کل بہت زیادہ آرام دہ ہو چکی ہیں، گھروں میں نوکرانیاں کام کر رہی ہیں. جب آپ کام کرتی ہیں، باڈی وارم اپ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کے ایگ ورک کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں عورت کے اندر بھی
ایگ نہ بننا جو ہے اولاد نہ پیدا ہونے کا سبب ہے۔ مردوں کی وجوہات میں ویریکوسیل، ٹیسٹیکل کی نالیوں کا بلاک ہونا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر رپورٹ، سیمن انالیسس کی رپورٹ بالکل زیرو آتی ہے، اس کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ کلر ڈوپلر کرایا جاتا ہے کہ اس میں چیک کیا جائے کہ جن نالیوں سے باریک وین سے گزر کے منی نے ٹیسٹیکل ان کی چونکہ ایک آرام گاہ ہے، سٹوریج ہے، وہاں آنا ہے، تو کیا وہ نالیاں ٹھیک ہیں۔ اگر ویریکوسیل کے ایشوز ہیں، بلوکیج ہے، تو اس صورت میں بھی مرد اولاد کے قابل نہیں رہ سکتا۔ اور ویریکوسیل کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے اندر بہت سی وجوہات سامنے آئی ہیں۔ ابھی تک جدید میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ نہیں پہنچی، لیکن ہم لوگ چونکہ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں اور اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ویریکوسیل کی وجہ ایک یہ ہے کہ آپ نے مباشرت کا ارادہ کیا اور وہ مباشرت پائے تکمیل تک نہ پہنچی کسی وجہ سے، اس صورت میں بھی ویریکوسیل کے ایشوز ہوتے ہیں۔ یا وہ شادی شدہ جوڑے، مثال کے طور پہ مرد جو ہے وہ ملک سے باہر رہ رہا ہے، 6 ماہ 1 سال تک مباشرت نہیں ہو رہی، اس صورت میں بھی ویریکوسیل کے ایشوز ہوتے ہیں اور ایپیڈیڈمائٹس کے ایشوز ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پیشاب کا روکنا، کئی آپ کی جاب ڈسکرپشن ایسی ہیں جس میں 8 گھنٹے لوگ پیشاب روک کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ویریکوسیل کے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور چوتھے نمبر پہ غلط کاریاں، اگر آپ نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہے کسی غلط ایکٹیویٹیز میں، وہ بھی ویریکوسیل کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، ایک بڑی اہم چیز آپ کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر وہ شادی شدہ جوڑے جو شروع میں ہی انہوں نے پلان کیا اور 2 بچے پیدا ہوئے، اللہ پاک نے انہیں 2 اولاد دے دی، بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبا گیپ ڈالا۔ وہ جو لمبا گیپ ڈالا اور اس گیپ کے اندر جو انہوں نے غیر فطری طریقوں سے اس گیپ کو اپلائی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ 5 سال بعد یا 7 سال بعد ارادہ کرتے ہیں اولاد کے لیے، تو ان کی اولاد نہیں ہو پاتی۔ اس کے اندر جو غیر فطری طریقے ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے نا، بے اولادی کا باعث ہے۔ مردوں کے اندر اکثر ہمیں یہ سوال ہوتا ہے کہ مادہ منویہ بہت پتلا ہو چکا ہے، تو کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے وہ گاڑھا ہو۔ 3 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی کھیر بنا کے کھانی ہے، انشاءاللہ مادہ گاڑھا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک سالب مصری ہوتی ہے، سالب مصری، وہ پنسار سے لے لیں 1 چھٹانگ، اسی طرح خشک سنگارے لے لیں 1 چھٹانگ، اور آخر میں 1 چھٹانگ آپ نے اس میں چھلکا اسبگول لے لینا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو، مثال کے طور پہ سالب مصری کو اور خشک سنگاروں کو آپ پسوا لیں، اور جو اسبگول کا چھلکا ہے وہ ثابت اس پاؤڈر میں ڈال دینا آپ نے۔ اسبگول کے چھلکے کو آپ نے نہ پسوانا ہے نہ اس کو کوٹنا ہے، اس کو ثابت ہی ڈالنا ہے، اور یہ آپ 1 پاؤ دودھ کے اندر 1 ٹیبل سپون ڈال کے اس کی ہلکی سی کھیر بنا کے صبح نہار منہ کھائیں۔ ماشاءاللہ آپ کے جو سیمنز آپ کی تھن ہے، مادہ منویہ پتلا ہے، وہ انشاءاللہ گاڑھا ہوگا، اور آپ کی جو ازواجی زندگی ہے اس میں بھی اس سے لذت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو نسخہ ابھی آپ کو میں نے 3 چیزوں کا شیئر کیا ہے، یہ صرف مادہ منویہ کو گاڑھا نہیں کرے گا، بلکہ مرد کے سیمنز کے اندر جو جراثیم سلگش ہیں، نیم بیہوش یا ڈیڈ ہیں، ان کو زندہ بھی کرے گا۔ جو نیم بیہوش ہیں ان کو الائیو کرے گا، ایکٹیو کرے گا، اور انشاءاللہ اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے بھی یہ نسخہ بڑا معاون ثابت ہوگا۔